خوب سجی ہے۔ ناظرین، پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ علامہ اختر رضا سعیدی صاحب کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ میں چاہوں گا علامہ صاحب کے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے کنٹینیو کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے کہ ایک ران پہ حضرت ابراہیم آپ کے سگے لخت جگر بیٹھے ہیں اور ایک ران پہ آپ کے نواسے حضرت امام علی مقام امام حسین بیٹھے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، ان میں سے رب ایک آپ کے پاس رہنے دے گا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر میں حسین کو دیتا ہوں، میری بیٹی فاطمہ الزہرا کی دل سوزی بھی ہوگی، علی کو بھی تکلیف ہوگی اور میری بھی جان سوزی ہوگی۔ فرمایا کہ اپنے بیٹے کو دے دوں تو پھر ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل، میں اپنے لخت جگر ابراہیم کو دیتا ہوں۔ اسی وقت ان کا وصال ہو گیا، پھر سرکار باہر آئے تو سرکار نے حضرت امام حسین کو یہاں کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے۔ میں خدا کی قسم ایک جملہ پڑھ کے حیران رہ گیا، ابھی میں آ رہا تھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرکار کو دیکھا، 2.5 سال یا 3 سال عمر تھی حضرت امام علی مقام کی، اور ننھے قدموں کے ساتھ حضور کے سامنے آ رہے ہو۔ سرکار فرماتے ہیں، اے ننھے منھے قدموں والے قریب آ، اے ننھے منھے قدموں والے اور قریب آ، یہاں تک کہ حضور کے قریب آتے گئے اور حضور کے قدموں سے پھر حضور کی رانوں پر، حضور کے سینے پر، حضور کے کندھوں پر چڑھ گئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے پیار فرمانے لگے۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پر بٹھاتے ہیں تو وہ منظر بھی یاد آتا ہے کہ صدیق اکبر سامنے آ جاتے ہیں یا عمر فاروق سامنے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں، واہ حسین، نعم المرکب، کتنی پیاری سواری ملی ہے تجھے۔ سرکار نے جب یہ جملے سنے فرمایا کہ سواری تو تمہیں اچھی لگ رہی ہے، نعم الراکب جو اوپر بیٹھا ہے وہ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا، کیسا پیارا بیٹھا ہے۔ نعم الراکب، سرکار نے فرمایا بیٹھنے والا سوار بھی بڑا پیارا ہے۔ سبحان اللہ، تو کیا اب بات ہے، کیا دیکھیں، کسی کو یہاں ملی جگہ، کسی کو دائیں، کسی کو بائیں، کسی کو سامنے، کسی کو پیچھے، لیکن حسین تیری کیا عظمت ہے، سرکار نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ کیا شان ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حسین کو اقتدار یا کرسی کا لالچ تھا، جسے مصطفیٰ کے کندھوں پر جگہ نصیب ہوئی ہو، جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر، بلکہ ایک دفعہ میں نے ایک جملہ سنا کہ ہر نانا اپنے بچوں کو اٹھاتا ہے اور کیا معاملہ ہے، کندھوں پر اٹھاتا ہے اور یوں چلتا ہے اور کندھوں پر بھی، سینے پر بھی بچے چڑھ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ وہ اور نانا ہیں، یہ وہ مصطفیٰ ہیں جن کو رب تعالیٰ نے طٰہٰ کا تاج پہنایا ہے، 14 طبق کے یہ سردار ہیں اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے ہیں اور سرکار فرماتے، میرے صحابہ، یہ میرا وہ حسین ہے جس پہ میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا ہے۔ اور پھر اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، خدا کی قسم وہ مجھے لمحے یاد ہیں کہ حضور یوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، اللہم انی احبہ، مولا میں اس سے پیار کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے پیار کر۔ بات ختم نہیں کی، سرکار آگے کیا کہتے ہیں، واحبہ من یحبہ، مولا قیامت تک کوئی بھی میرے حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کرتے رہنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ میرے آقا امام علی مقام امام حسین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا نا، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور یہ بھی سرکار نے فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحانتی من الدنیا، کہ حسن و حسین میرے دنیا کے پھول ہیں۔ ایک اس شخص نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور ہر کوئی چومتا ہے، آپ سونگھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو ہے ان کے اندر۔ حضور نے جب ان کے نام رکھے، حضرت علی فرماتے ہیں جب حسن پیدا ہوئے تو حضور نے مجھ سے پوچھا، علی کیا نام رکھو گے؟ عرض کی، حضور حرب رکھوں گا۔ فرمایا نہیں، ان کا نام میں نے حسن رکھا ہے۔ پھر حسین پیدا ہوئے، سرکار نے فرمایا علی کیا نام رکھو گے؟ عرض کی، حضور حرب رکھ۔ سرکار نے فرمایا نہیں، اس کا نام حسین رکھا ہے۔ پھر تیسرے بیٹے پیدا ہوئے محسن، تو حضور نے فرمایا ان کا کیا نام رکھا؟ عرض کی، حضور میں نے ان کا نام حرب۔ فرمایا نہیں، اس کا نام محسن رکھا ہے۔ تینوں میں حسن ہے، تینوں میں حسن ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ تو یہ حقیقت بات ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے نواسے، حضرت زینب بنت حارث حضور کی چچی جان ہے، حضرت ام فضل بنت حارث، یہ حضرت عباس کی جو ہے زوجہ ہیں۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں، کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے آج عجیب و غریب قسم کا خواب دیکھا ہے۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا، جو دانائے غیوب ہیں، جو مخبر عن الغیب ہیں، جن کو رب تعالیٰ نے کائنات کے علوم عطا کیے ہیں، سرکار نے فرمایا، چچی جان بتاؤ کون سا خواب دیکھا؟ یا رسول اللہ، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بتاؤ، بیان کرو۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں رکھا گیا ہے۔ سرکار نے فرمایا، میری چچی جان، یہ کوئی ڈراؤنا خواب نہیں ہے، تالید فاطمہ تو انشاءاللہ تعالی غلامن۔ سرکار نے فرمایا، ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے ہاں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کل کو، یعنی پیٹ میں کیا ہے،
یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ جملے بھی کہے جاتے ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں میری بیٹی کے ہاں ان قریب بیٹا پیدا ہوگا، اور یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا پیدا ہو، فرمایا کہ ان قریب جو بیٹا پیدا ہوگا سب سے پہلے تیری گود میں آئے گا۔ حضرت ام فضل بنت حارث فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم سے جیسے فرمایا ویسے ہی حضرت سیدنا امام علی مقام میری گود میں آئے۔ اور حضرت سیدہ ام سلمہ کو جب آپ نے شہادت کے حوالے سے پوچھا، ام سلمہ کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شیشی مبارک عطا فرمائی تھی کہ حضرت ایک جو ہے وہ بارش برسانے والے فرشتے نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کرب و بلا میں دیکھا ہے کہ آپ کے اس نواسے کو ظلماً شہید کر دیا جائے گا۔ سرکار نے آپ گریہ وزاری فرما رہے ہیں، اور وہ بارش برسانے والا فرشتہ وہاں سے حضور کی بارگاہ میں مٹی لاتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ حضور حضرت ام سلمہ کو عطا فرماتے ہیں یہ مٹی سنبھال کے رکھ، فرمایا جب یہ خون بن جائے گی اس وقت میرا بیٹا میرا نواسا حسین شہید کر دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں حضور کی اور بھی ازواج ہیں لیکن سرکار کسی زوجہ کو نہیں دے رہے، حضرت ام سلمہ کو دے رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اس 60 ہجری کے اندر کوئی اور نہیں ہوگا، ایک میری یہ زوجہ ام سلمہ اس وقت حیات ہوں گی، تو پتہ یہ چلا کہ سرکار کو اس وقت بھی پتہ ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین 56 سال کے بزرگ ہیں، سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں۔ بیٹا علی اکبر جب شہید ہو گئے، 18 سال کا بچہ جوان شہید ہو گیا، اور ان کے لاش پہ جب گھوڑے دوڑائے گئے تو ان کی مبارک لاش کو جب آپ باندھ کر خیمے میں لائے تو سیدہ زینب آپ کی ہمشیرہ مبارکہ پوچھتی ہیں بھائی جان یہ کیا ہے، کون سا کیسا قیمہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ قیمہ نہیں، یہ میرے لخت جگر کا یہ لاشہ مبارکہ ہے۔ تو وہ اپنی آنکھوں سے پھر حضرت علی اصغر کا حلقوم پر تیر کا لگنا، یہ سارے معاملات، لیکن ایک آنسو بھی نہیں نکلا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام آپ استقلال اور صبر و استقامت کا کوہ گراں بن کر ڈٹے ہوئے ہیں، بلکہ یوں کہتے ہیں الہی وہ صبر دے الہی کہ جس میں خلل نہ آئے، یا الہی وہ صبر دے کہ جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں ابرو پہ بل نہ آئے۔ دیکھیں مدینے کے چنوں کی بھی چیخیں نکل گئیں، اور پتھر اٹھایا جاتا ہے بیت المقدس کا، وہ بھی خون سے بھرا ہوا ہے، آسمان کی سرخی آج تک بتاتی ہے۔ لیکن امام حسین یوں کھڑے ہیں، عرض کی حضور آپ اس انداز میں کھڑے ہیں، آپ نے فرمایا جو کچھ ہوندہ ہے ہون دے۔ کیا فرمایا؟ جو جملے، جو کچھ ہوندہ ہے ہون دے، پرواہ نہیں اپنے آپ دی، میں رواں یا نہ رواں پر گل رہے رسول پاک دی۔ تو بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم وسلم کی بات بنی رہے، حضرت امام علی مقام امام حسین کی یہ عظمت۔ اگر آپ مجھے چھوٹی سی اجازت دیں کیونکہ میں یہ پیغام پوری دنیا کو دینا چاہتا ہوں، جیسے آپ جرت و بہادری اور استقامت کا پہاڑ ہیں، ویسا ہی آپ کا لخت جگر زین العابدین بھی ہے۔ حضرت امام زین العابدین آپ یزید کے دربار میں کھڑے، یزید نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ حضرت امام علی مقام امام حسین کا بیٹا ہے زین العابدین۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تم نہ تعارف کرواؤ، میں خود تعارف کرواتا ہوں۔ اور سینہ تان کے جو جملے کہے، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں، سر والے تو بیٹھے ہیں فرحان بھائی، میں ذرا سر میں بتا دوں کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین نے یزید کے دربار میں، وقت کے جابر کے دربار میں، اس ظالم کے دربار میں کیسے اپنا تعارف کروایا، اور کیا کہا؟ کہا کہ پوتا ہوں میں علی کا تو بیٹا حسین کا، پوتا ہوں میں علی کا تو بیٹا حسین کا، اس پوری کائنات میں ایک پودا حسین کا۔ بولا یزید تجھ کو بھی زندہ نہ چھوڑوں گا، کاٹوں گا جڑ سے نخلے تمنا حسین کا۔ اور پھر سینہ تان کے جواب کیا دیا؟ عابد نے ڈانٹ کر کہا خاموش پہ ادب، عابد نے ڈانٹ کر کہا خاموش پہ ادب، میں زندہ ہوں تو نام ہے زندہ حسین کا۔ تو گویا کہ حضرت حسین کا نام مٹانے والے مٹ گئے، زبانیں گنگی ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے، لیکن آپ کا نام زندہ ہے، تابندہ ہے، درخشندہ ہے، چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی حوالے سے